آپ ہمارے بازاروں میں چلے جائیں، ہماری عدالتوں میں چلے جائیں، ہماری کچہریوں میں چلے جائیں، کسی جگہ چلے جائیں، حتیٰ کہ ہماری مساجد میں چلے جائیں، افسوس کے ساتھ ہم دین کے ٹھیکیدار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن وہاں ہم لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو ہر شعبے میں کسی نہ کسی طریقے سے دھوکہ دیا جا رہا ہے اور انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، بس اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ کچھ تو میں نے دھوکہ دہی کی صورتیں انٹرو میں ذکر کرنے کی کوشش کی ہے، تو مزید دھوکہ دہی کی کون کون سی صورتیں آپ ملک عظیم میں دیکھ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میں اگر اپنا اور اپنے معاشرے کا جائزہ لوں جی تو مجھے ہر شعبے میں دھوکہ نظر آتا ہے، صحیح۔ اور دھوکہ دینے والا جیسے آپ نے ذکر کیا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ بالکل ایسے دھوکہ دینے والا کسی اور کو نہیں، اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا دیتا ہے، لیکن اسے شعور ہی نہیں ہے، اسے شعور نہیں ہے، اسے علم نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے پاس مال آ جائے گا، میرے پاس عزت آ جائے گی، مجھے منصب مل جائے گا، لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا۔ بالکل ٹھیک۔ ہم اپنے آپ کو دھوکے دیتے ہیں بہت سارے طریقوں سے، جس میں بالکل واضح ہے کہ میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ میرے ہر مسلمان کی زبان پہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ٹھیک۔ میں جھوٹ بولتا ہوں تو میں دلیل یہ دیتا ہوں کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ صحیح۔ میں غیبت کرتا ہوں تو دلیل یہ ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ میں حرام کھاتا ہوں تو دلیل یہ ہے میرے پاس کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ بالکل صحیح۔ اللہ اگر غفور الرحیم ہے، اور یقیناً ہے، تو میرا کام یہ تھا کہ میں وہ کام کروں جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کر سکوں۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، میں جو مرضی کروں، میں گناہ کروں، میں چوریاں کروں، میں ظلم کروں، زیادتیاں کروں، جو مرضی کرتا چلوں جو۔ تو ایک تو اس اعتبار سے ہر انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو اولاد دی ہے، وہ اپنی آنکھیں بند کر کے رکھ رہا ہے اور اس سے پیار محبت تو کرتا ہے، یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں اس کے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بالکل کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لیکن میں دھوکے میں پڑا ہوا ہوں اپنی اولاد کے معاملے میں بھی، اور میں کہتا ہوں جب چھوٹی ہوتی ہے نا تو میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہوئے کہتا ہوں ابھی تو چھوٹے ہیں، جب بڑی ہو جاتی ہے تو پھر میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہوں اور اپنی اولاد کا نقصان کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اب تو سمجھدار ہیں، میں ان کو کیا سمجھاؤں۔ صحیح۔ اسی طرح ہمارے ہاں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے عہدہ اور منصب ملے۔ صحیح۔ میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، ہر بندے کی یہ خواہش ہے اپنے لیول تک کہ مجھے یہ عہدہ، یہ منصب، یہ اختیار مل جائے، لیکن جب مل جاتا ہے تو پھر جو اس کے ساتھ ہم کرتے ہیں وہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ دیکھیں جب کسی کو عہدہ ملا ہے تو اب وہ اپنے آپ کو دھوکہ اس طرح سے دے رہا ہے کہ جب وہ اس کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا۔ بالکل ٹھیک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر آدمی نگران ہے اور اس کی رعایا کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ ایک باپ سے سوال ہونا ہے کہ اپنی اولاد اور اپنے گھر میں تم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا یا صرف دھوکہ دیا اپنے آپ کو، اور ایک حاکم سے، ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ریڈی والے سے لے کر ایک حاکم تک ہمارا ہر آدمی وہ کسی نہ کسی طرح سے دھوکے کا شکار ہے، اور جس کو جتنا عہدہ اور منصب ملا ہے وہ اس کو اپنی ذات کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب مجھے اگر کوئی ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں نے مسلمانوں کی خدمت کرنی ہے، میں نے انسانوں کی خدمت کرنی ہے، لیکن میں وہ خدمت نہیں کر رہا، میں اس کا حق ادا نہیں کر رہا، تو میں دھوکہ دے رہا ہوں۔ سمجھ تو یہ رہا ہوں کہ میں نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، لیکن حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ تو یہ عہدے اور منصب کا مل جانا، کسی ذمہ داری کا مل جانا، یہ اگر کسی انسان کو ملا ہے نا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے جو حقوق ہیں وہ پورے کرے۔ اگر وہ پورے نہیں کر رہا، آج ہر بندہ اس دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ مجھے فلاں وزارت مل جائے، مجھے فلاں چیز مل جائے، فلاں چیز مل جائے، لیکن جب مل جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں ہم؟ جب اس کا ہم حق ادا نہیں کرتے اور اس میں امانت کا مظاہرہ نہیں کرتے، دیانت کا مظاہرہ نہیں کرتے، تو پھر تو یہ ہمارے لیے وبال ہے، پھر تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اس عارضی زندگی کی خاطر۔ صحیح۔ اسی طرح ہم دین کے بہت سارے مسائل میں بھی دھوکہ دیتے ہیں، یعنی بہت سارے دینی زعماء ہمارے۔ مفتی صاحب بات تو ذرا سخت ہے لیکن میرے ذہن میں آ گئی ہے، اس کا جواب چاہتا ہوں اور یقیناً ہمارے ناظرین بھی چاہتے ہیں۔ منافق کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 نشانیاں ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ بالکل ایسے۔ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت ہوتی ہے تو خیانت کرتا ہے، وعدہ کیا جائے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ کوئی بھی ہو، کوئی پبلک آفس ہولڈر ہے تو اگر وہ اپنے فرائض جو ہیں وہ صحیح طرح سے ادا نہیں کرتا
تو کیا یہ تینوں چیزیں اس میں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ بالکل تینوں آتی ہیں. اللہ دیکھیں جب اس سے پوچھا جائے گا تو وہ جھوٹ بول کے کیا کہے گا؟ میں نے تو حق ادا کر دیا. بالکل صحیح. امانت اس کو دی گئی ہے کہ آپ نے یہ کام جو اختیار ہے وہ امانت ہے نا. جی جی بالکل ایسے وہ امانت وہ ادا نہیں کر رہا. بالکل ٹھیک ہے. اور اذا حدث کذب و اذا تمن خان وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. وعدہ اس نے یہ کیا تھا. حلف کیا اٹھاتے ہیں ہم صحیح ہے کہ جی میں نے یہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے, لیکن پھر ہم کرتے کیسے ہیں؟ آپ ہمارے بازاروں میں چلے جائیں, ہماری عدالتوں میں چلے جائیں, ہماری کچہریوں میں چلے جائیں, کسی جگہ چلے جائیں, حتیٰ کہ ہماری مساجد میں چلے جائیں. افسوس کے ساتھ ہم دین کے ٹھیکیدار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, لیکن وہاں ہم لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. تو ہر شعبے میں کسی نہ کسی طریقے سے دھوکہ دیا جا رہا ہے اور انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے, لیکن یہ سمجھتا ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا, بس اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. یہ فرمائیں کہ یہ منافق کی جو سزا ہے وہ کیا کافر کے برابر ہے یا اس سے بھی کہیں آگے کا کام ہے؟ دیکھیں منافق جو ہے نا وہ دو طرح کے ہوتے ہیں بنیادی طور پر. ہمارے ہاں کبھی جذبات میں آ کے ہم ہر ایک منافق کو قرآن مجید کے اس پہ آیت فٹ کرتے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے ترین گڑھے میں ہوگا. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ منافق ایک ہوتا ہے اعتقادی منافق, ٹھیک ہے, کہ جو بظاہر تو اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں, لیکن حقیقت میں وہ مسلمان ہی نہیں ہے, تو یہ تو اس کی سزا بیان کی گئی. صحیح ہے. باقی جو عملی منافق ہے دوسری قسم, جو دھوکہ دہی والا آج کا ہمارا ٹاپک ہے, اس میں جو آتا ہے اس میں آپ سمجھیں کہ عملی منافق ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ دائرہ اسلام سے تو نہیں نکلا. بہت گناہ بھی انسان سے ہوتے ہوں, کبیرہ گناہ ہیں وہ, سزائیں بہت ہیں, وعیدیں بہت ہیں اس کے لیے, لیکن ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے.